السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں اور اپنے کاروباری اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کے دین کو طلب کرنے میں لگاتے ہیں، چاہے وہ علم ہم کسی مدرسے میں حاصل کر رہے ہوں، کسی عالم کے پاس جا کر حاصل کر رہے ہوں، کسی مسجد میں جا کر حاصل کر رہے ہوں، کسی مکتب میں جا کر حاصل کر رہے ہوں، یا نیٹ کے ذریعے لائیو پر کسی کا درس سن کر کے وہ علم حاصل کرتے ہوں، یا لائبریری میں بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے وہ علم حاصل کرتے ہوں، یا بعض مسائل کی تحقیق نیٹ پر علماء کے مختلف اقوال کے ذریعے وہ علم حاصل کرتے ہوں، یہ تمام کام جو ہم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ جو لوگ بھی علم حاصل کر رہے ہیں کسی بھی راستے سے، ان کو کچھ نصیحتیں اس عنوان پر میں نے کل پہلی بات یہ کی تھی، طالب علم کو پہلی نصیحت کہ وہ علم دین کا بے حد شوق اور لالچ اور حرص رکھے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری نصیحت ایک علم حاصل کرنے والے کو یہ ہے کہ وہ چاہے وہ کتاب سے علم حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ نیٹ سے علم حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ کسی استاد کی باقاعدہ تقریر سن رہا ہو کسی مسجد یا مدرسے میں یا مکتب میں، اس کو چاہیے کہ معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو شیخ محمد حبان صاحب، آپ کے سوال کا جواب میں نے تلاش کیا، مجھے ابھی تک نہیں ملا، انشاءاللہ کسی وقت میں اس کا جواب دوں گا۔ حبان صاحب، میں ابھی آپ کے سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا، مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں ہوا، علم ہونے پر انشاءاللہ خبر کروں گا۔ تو جب کہیں سے بھی آپ علم حاصل کریں تو تحقیق کے ساتھ علم حاصل کریں، اچانک کوئی بات لے کر کے نہ اڑیں، بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان کرنے والا کچھ کہہ رہا ہو اور آپ کچھ سمجھ جائیں، کتاب میں کوئی بات لکھی ہوئی ہو اور آپ کوئی اور بات سمجھ جائیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو حاضر کر کے علم حاصل کریں، اور کہیں شک و شبہ ہو تو ضرور بضرور سوال کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا کچھ کہتا ہے اور طالب علم کچھ اور سمجھ کر کے بات کو آگے بڑھا دیتا ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک بار ایک تقریر تھی میری کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو انسان کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے تہجد کی پختہ نیت کی اور آپ سو گئے اور آپ اٹھ نہیں سکے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تہجد کی اجر کا ثواب دے گا، تہجد کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے نیت کی تھی۔ اور اگر آپ نے یہ نیت کی تھی، آپ نے اچھی نیت سے کوئی کام کیا
اور اتفاق سے اس کا معاملہ خراب ہو گیا، اس کا انجام صحیح نہیں ہوا، تو آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کرے گا۔ آپ کو روم میں ایک کھڑکی ہے، آپ نے کھڑکی اس لیے کھول رکھی ہے کہ اس سے بہترین ہوا آئے اور اذان کی آواز سنائی دے تاکہ میں وقت پر اٹھ سکوں۔ اب اگر ادھر سے کوئی گانے کی بھی آواز آتی اور آپ اس پر توجہ نہیں دیتے تو آپ گنہگار ہیں، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ کھڑکی میں نے اس لیے کھول رکھی ہے تاکہ اذان کی آواز میرے کانوں میں آئے، میں اٹھوں اس کا جواب دوں۔ لیکن اگر آپ نے غلط نیت سے کوئی کام کیا ہے تو اس کا آپ کو گناہ ہی گناہ ملے گا۔ اچھی نیت سے کیا ہے، اگر انجام خراب بھی ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تقریر میں نے کی، ایک صاحب نے میری تقریر سے یہ سمجھا کہ آدمی اچھی نیت سے چاہے جتنا برا کام کرے کوئی مشکل نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور جا کر کے انہوں نے اپنی محفل میں، اپنے کمرے میں اور اپنی کمپنی میں ایسا بیان کرنا شروع کر دیا کہ آج مولانا نے تقریر کی ہے کہ نیت اچھی ہو تو چاہے جتنی برائی کرو کوئی مشکل نہیں۔ تو اگر آپ ایک استاد کی تقریر سے ایسا سمجھتے ہیں تو اللہ کے واسطے اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی کتاب پڑھیں، اگر وہ ایک دلیل دے رہا ہے، دوسری دلیل دے رہا ہے، دونوں دلائل کو دیکھیں۔ ایک بات کہہ رہا ہے، اس کی جو مثال دے رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں تب کوئی بات کہیں، ورنہ یہی ہوگا کہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اتنا سن کر کے آپ اٹھ گئے اور آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے آپ نے نہیں دیکھا وَأَنْتُمْ سُكَارَى، نماز کے قریب تب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو بات کو پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، بڑے صبر کی، بڑے تحمل کی ضرورت ہے علم کے لیے، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی جو فضیلت ہے، پے علم چون شمع باید گداخ، علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھلنا پڑتا ہے۔ پے علم چون شمع باید گداخ، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ جو بے علم ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ بقدر القد تکتسب المعالی، ومن طلب العلا سحر اللیالی، ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ بقدر القد تکتسب المعالی، محنت کی بقدر بلندیاں انسان کو عطا ہوتی ہیں۔ جتنی جستجو ہوگی، جتنا دماغ لگائیں گے، جتنی مشقت آپ کو ہوگی، اسی قدر آپ کو علم حاصل ہوگا، مقام حاصل ہوگا۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں طلب کرنا چاہتا ہے، علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ راتوں میں جاگتا ہے، تحقیق کرتا ہے، علماء کو دیکھتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، اپنے شبہات کا ازالہ کرتا ہے، اپنے ٹوٹے پھوٹے علم پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جاتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے علماء سے تاکہ اس کے شبہات ختم ہو جائیں۔ ومن طلب العلا من غیر قد، بے مشقت اگر آپ بلندی چاہتے ہیں، بغیر کسی مشقت کے ایک تقریر سن کر کے اگر آپ چاہیں کہ آپ کو علم حاصل ہو جائے تو اضاع العمر فی طلب المحالی، تو گویا کہ آپ نے اپنے عمر کو ضائع کیا، یوں آئے گئے اٹھے بیٹھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو آپ جب کسی عالم کی تقریر سنیں، چاہے وہ نیٹ پہ یا ڈائریکٹ ہو یا کوئی کتاب دیکھیں یا کوئی مسئلہ ڈھونڈیں، تو اچھی طریقے سے اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کر کے اس کے بعد اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دوسری وصیت ہے۔ طالب علم کو تیسری نصیحت یہ ہے کہ علماء حق الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، منہج سلف کے ترجمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی تعلیمات کو پھیلانے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن
دلائل کی بنیاد پر بہت سارے علماء میں کے اقوال میں ان کی سمجھ میں اختلاف ہے۔ آپ ایک عالم کی بات سن کر کے دوسرے عالم کو برا نہ سمجھیں اور اس کے خلاف باتیں بناتے نہ پھریں۔ ایک کسی شیخ الحدیث کو آپ نے مان لیا، ان کا اپنا کسی مسئلے میں ان کی ایک رائے ہے اور آپ نے اس رائے کو لے لیا اور دوسرے علماء کو نکارا کہ اب ان کا درس نہیں سنیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، وہ غلط کہتے ہیں۔ ایسا مت کرنا۔ دلائل کی بنیاد پر علماء حق کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، بہت پختہ علم کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو دین سمجھنے کے لیے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یعنی دلائل کی بنا پر، صحیح حدیث کی بنا پر مسئلہ نکالنے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ کسی ایک عالم کی رائے لے سکتے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن اس عالم کی رائے لے کر کے دوسرے عالم کو برا سمجھیں، دوسرے عالم کی بات ماننے والوں کو برا سمجھیں، دلائل کی بنا پر وہ بات کر رہا ہے اس سے آپ نفرت کریں، اس کے بارے میں باتیں بنائیں، یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ علماء حق منہج سلف کے ترجمان، بہت سارے علماء میں ایک مسئلے میں ان کے کئی اقوال ہیں، ان کی باتیں مختلف ہیں اور ان کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر ان کی دلیل کے مطابق صحیح ہیں۔ آپ کو جو بات حق سے قریب، قرآن سنت سے قریب نظر آتی ہے، آپ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ لیکن دوسرا عالم، عالم حق ہے، سلفی عالم ہے، منہج سلف کا ترجمان ہے، وہ بھی دلیل کی بنا پر ایک بات کہتا ہے، آپ اس کو نہ مانیں، آپ کو حق ہے، لیکن اس کو غلط کہنا، اس کو فالو کرنے والوں کو غلط سمجھنا، اس کے دروس کو چھوڑ دینا، اس کی باتیں نہ سننا، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانا، یہ طالب علم کی بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اور یہ تکبر میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے ایک طالب علم کو نصیحت ہے کہ علماء حق، علماء سلف میں بہت سارے مسائل میں جو اختلاف ہے، دلائل کی بنا پر ان کو برداشت کریں، تحمل کریں، ان کو اپنے سینے میں سمو لیں اور جو دلیل آپ کو حق سے قریب نظر آتی ہے آپ اس پر عمل کریں اور دوسرے کو غلط نہ کہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مفتی مملکہ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں آپ پر، علم عقیدہ کے چٹان، اخلاق اور معاملات کے رہنما علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایسے ہی علم حدیث کے ترجمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھان پھٹک کرنے والے، روات کے بارے میں جانکاری رکھنے والے، جرح و تعدیل کا علم رکھنے والے، احادیث کو پرکھنے والے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون ضعیف ہے، کون باطل ہے، کون موضوع ہے، اپنی عمر کا ایک قیمتی حصہ اللہ کے رسول کی حدیث کی علم حاصل کرنے میں صرف کرنے والے محدث عصر قریب علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ کسی میں تفریق نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمارے عالم، یہ بھی ہمارے عالم، دونوں سلفی، دونوں قرآن و سنت کے ترجمان۔ لیکن میں مثال دینا چاہتا ہوں، ایک مسئلے پر ان دونوں کی رائے الگ ہے۔ ہم کسی رائے کو غلط نہیں کہتے ہیں، جو رائے آپ اپنانا چاہیں اپنائیں۔ طالب علم کو یہ بات خوب دماغ میں رکھنی چاہیے۔ رکوع سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا ہاتھ کہاں ہوگا؟ اس مسئلے میں پرانا اختلاف ہے۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص جب ہم رکوع سے پہلے والے قیام میں دائیں کو بائیں پر رکھ کر نیت باندھتے ہیں تو رکوع سے اٹھ کر کے بھی دائیں کو بائیں پر نیت باندھیں گے۔
تفریق کیوں کرنا؟ جیسے پہلے والے قیام میں ہم سینے پر نیت باندھے تھے، ایسے ہی رکوع سے اٹھ کر کے ہم نیت باندھیں گے، دونوں میں تفریق نہیں کریں گے۔ بات صحیح ہے ان کی، اور لوگ عمل کر رہے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کو سینے پر یا ناپ پر یا پیٹ پر باندھنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پوری ذخیرہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سالوں تک نماز پڑھی، اتنے صحابہ آپ سے گزرے، اتنی احادیث مروی ہیں، نماز کے بارے میں اتنی تفاصیل احادیث میں ہیں، کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھ کر کے سینے پر نیت باندھی ہو جاتا۔ اس لیے عام حالات میں آدمی جیسے کھڑا رہتا ہے ایسے ہی وہ اپنا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہے۔ بات ان کی بھی صحیح ہے، تو دونوں کی بات صحیح ہے، آپ جس پر چاہے عمل کریں انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تیسری نصیحت ایک طالب علم کو یہ ہے کہ ہمارے علماء حق میں سے، علماء سلف میں سے اگر کوئی دلائل کی بنا پر ایک بات کہتا ہے، دوسرا عالم بھی دلیل کی بنا پر ایک بات کہتا ہے، تو آپ جس بات کو چاہے مانیں لیکن دوسرے عالم کو نکیر نہ کریں۔ میں اس کی مثال ایسا ایک صاحب کا نہیں، حق ایک ہی ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے علماء حق ایک ہی ہوتا ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، ایسا کہہ کر کے طالب علم کو ذہن کو خراب کر کے اور تعصب اور فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے مقررین کو میں سنتا ہوں، حق ایک ہی ہوتا ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ ارے حق ایک ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، دو رائیں ہو سکتی ہیں۔ صحابہ کے درمیان بھی ایسی باتیں تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر نکیر نہیں کی، تو آپ کون ہوتے ہیں امت کو لڑانے والے؟ اتحاد، اتفاق، میں ان لوگوں کی باتیں نہیں کرتا ہوں جو حدیثوں کو نکارتے ہیں، ضعیف حدیث کو اپنی دلائل بناتے ہیں، عقل کو اپنا معیار بناتے نہیں۔ میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے میری بات سمجھیے گا۔ علماء حق، علماء سلف کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کو اپنی دلیل بناتے ہیں، ان کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے ان کی بات میں کرو۔ حق ایک ہی ہوتا ہے ایسا کہہ کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے ایک بات قرآن و سنت کی دلیل پر جو بات کہی، علامہ البانی نے ایک بات جو کہی ہے یا ابن باز، تو آپ کہو گے کہ البانی نے غلط کہا یا ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے غلط کہا؟ آپ کو یہ اتھارٹی ہے، آپ کو یہ حق ہے، اتنا علم آپ کو ہو گیا ہے کہ آپ دونوں ان پہاڑ جیسے علماء جو ہمارے اسما ہیں، جو ان میں سے کس کو آپ غلط کہہ دو گے؟ جو لوگ اسٹیج پر چلاتے ہو کہ حق ایک ہی ہوتا ہے، ان دونوں میں سے کس کو آپ غلط کہو گے؟ میرے خیال سے آپ کو حق نہیں ہے، نہ آپ اپنے باز سے بڑے ہو، نہ آپ علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے ہو، آپ اس معیار کو نہیں پہنچے ہو۔ آپ کے پاس کرسی ہے، اسٹیج ہے، پیسہ ہے، لوگ آپ کی تقریروں پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہو سکتا ہے، بڑی داڑھی ہو، بڑی پگڑی ہو، بڑی شیروانی ہو، بڑے واہ واہ کرنے والے ہوں، لیکن اللہ کے واسطے آپ کو وہ مقام نہیں ملا ہے جو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے بعض اقوال میں اختلاف کو برداشت کیجئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی اللہ کے رسول کی ایک بات کو لے کر اس کے سمجھنے میں اختلاف تھا، اور دو رائیں ہوئی، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، کسی سے نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا۔ غالباً غزوہ خندق کے بعد جب بنو قریظہ پر حملے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو وہیں پر ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی یا ظہر کی جو بھی نماز کی بات تھی۔ صحابہ نکل پڑے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ وہیں پڑھیں گے۔ بات دیکھیں، دلیل کی بات کرتے ہو نا، وہیں چل کر کے ہمیں عصر کی یا ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، بعض صحابہ نے کہا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہیں ہم کو پڑھنا ہے بنو قریظہ میں، تو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، ہم وہیں پڑھیں گے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ہی نہ پڑھو، بعد میں پڑھو، مقصد یہ تھا کہ جلدی نکلو۔
وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے جو بات کہی سو کہی، وہیں پڑھیں گے تو وہیں پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی جب نماز کا وقت ہوا، کچھ صحابہ نے جا کر کے بنو قریظہ میں نماز پڑھی۔ دونوں کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو، بہت مشہور اور صحیح حدیث ہے، کوئی اس انکار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برقرار رکھا، کہا دونوں نے صحیح کیا، کسی نے کسی پر نکیر نہیں۔ اب بتائیں، اور آپ کہتے ہو حق ایک ہی ہوتا ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، چلاتے ہو، اور جو ہے لوگ طلبہ اس سے غلط اثر لیتے ہیں۔ تو تیسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسئلے میں اگر علماء حق کے درمیان اختلاف ہے تو اس اختلاف کو برداشت کریں، آپ کسی بھی ایک رائے پر عمل کریں، مشکل نہیں ہے، اور تمام علماء کی باتوں کو سنیں۔ اپنی رائے کی بنا پر، تعصب کی بنا پر کسی ایک عالم کی رائے لے کر کے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ انشاءاللہ کسی وقت میں کسی مجلس میں ایسے مسائل کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے شوق ہے ان باتوں پر گفتگو کرنے کا کہ ایسے مسائل جن میں اختلاف ہے، علماء حق کے درمیان اختلاف ہے اور سب کے پاس دلائل ہیں۔ بہرحال تو یہ بات ہو گئی۔ چوتھی نصیحت طلبہ کو یہ ہے کہ جب آپ کو علم حاصل ہو گیا، صحیح علم حاصل ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دیں۔ آپ نے علم اسی لیے حاصل کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دیں۔ جو لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں ان تک بات پہنچائیں، جو لوگ ہماری بات نہیں سمجھے ان کو سمجھائیں، جن کا عقیدہ خراب ہے ان کا عقیدہ صحیح کریں، جن کی نمازیں غلط ہیں ان کی نمازیں درست کریں، جن کے اخلاق و معاملات خراب ہیں ان کے اخلاق و معاملات درست کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے بحیثیت طالب علم۔ جب آپ نے صحیح علم حاصل کر لیا تب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ علی وجہ البصیرہ، سوچ سمجھ کر کے آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف علی وجہ البصیرہ دعوت دیتا ہوں اور وہ لوگ جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ ڈیوٹی ہے آپ کی، علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کو دین کی طرف بلانا، دوسروں کو علماء سے جوڑنا، مدرسوں سے جوڑنا، قرآن سے جوڑنا، سنت سے جوڑنا، مکاتب سے جوڑنا، دینی محفلوں سے جوڑنا، اور لائیو دروس سے جوڑنا، نیٹ سے جوڑنا، صحیح علماء سے جوڑنا، یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے جب آپ نے علم حاصل کر لیا۔ یہ دعوت ہے۔ ایک دعوت تو یہ کہ آپ خود لوگوں کو بتائیں جو آپ نے دین سمجھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جیسے سیکھا ہے ایسے آپ کو اگر اتنی بات نہیں سمجھاتی تو دوسرے لوگوں کو ایسے راستوں سے جوڑ دیں، ان کو بتلائیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کے راستے پر چل پڑتا ہے، چاہے وہ نیٹ کے ذریعے ہو، چاہے کتاب کے ذریعے ہو، چاہے مساجد کے ذریعے ہو، چاہے مدارس کے ذریعے ہو، ان سب کو آپ جوڑیے۔ جس جگہ سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، معتمد علم، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ دوسروں کو اس جگہ سے جوڑیے، یا آپ خود ان کو دعوت دیجئے اگر آپ کے پاس اتنا علم ہو گیا ہے تو۔ اگر اتنا علم نہیں ہوا ہے، آپ کو شک و شبہ ہے، تو آپ پختہ علم حاصل کیجئے سوال کر کے۔ ہمارے ساتھیوں میں ریاکاری کے لیے نہیں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ہمارے بہت سارے ساتھیوں میں، ہمارے اپنے مکتب میں آنے والوں میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو مجھ سے باقاعدہ سوال کرتے ہیں اور خوب سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ کئی لوگ جو چلے گئے چھوڑ کر کے خوب سوال کرتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جو طالب علم بہت زیادہ سوال کرتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ سوال کرنا ہی علم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
میں جو بات نہیں جانتا ہوں اپنے بڑے بڑے علماء سے پوچھتا ہوں، بحث کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کو میں پوچھ کر کے بتاتا ہوں۔ تو آپ کی ذمہ داری چوتھی یہ بنتی ہے کہ آپ دوسروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بجائے۔ لوگ نہ جانے کیا کیا اعلانات کرتے ہیں، کہاں کہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں، کہاں کہاں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، کہاں کہاں اپنا نیٹ خرچ کرتے ہیں، کہاں کہاں اپنا دماغ خرچ کرتے ہیں، اور آپ اپنا سب کچھ خرچ کریں اللہ کے دین کی طرف بلانے میں۔ تو پوری دنیا میں جتنی بھی آواز ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی دعوت ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ لیکن اسی دعوت میں ایک خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ کسی جماعت کا نام لے کر کے آپ اس جماعت کو غلط نہ کہیں۔ کسی فلاں جماعت کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جماعت اسلامی والے ایسے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت والے ایسے ہوتے ہیں، وہ فلانے ایسے ہوتے ہیں، ڈھکانے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے واسطے ایسا نہ کہیں۔ کیونکہ جو لوگ بھی قرآن و سنت کی طرف آ رہے ہیں وہ انہی لوگوں میں سے آ رہے ہیں۔ کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس سب کچھ صحیح ہے۔ صحیح تو قرآن و سنت ہے۔ کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر۔ حضرت امام مالک کہا کرتے تھے کہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے۔ تو آپ کسی جماعت کا نام لے کر کے کوئی گفتگو نہ کریں۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو دین کا شوق رکھتے ہیں ایسی باتیں کبھی کر دیتے ہیں تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص آپ سے جڑتا جڑتا آپ سے ٹوٹ جائے گا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ کی دعوت کی بہت بڑی غلطی ہوگی یہ اگر آپ نے اس تعصب کے ساتھ یا ناسمجھی کے ساتھ نامزد کسی جماعت کو، کسی فرقے کو یوں ڈائریکٹ برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تو آپ قرآن سنت کی بات کیجئے بس۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ایسا نہ ہو کہ بلاتے بلاتے آپ کو ایسی بات کہہ دیں جس میں نفرت کی بات ہو اور لوگ آتے آتے بکھر جائیں۔ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا ایک طالب علم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بار آپ صحابہ کرام کی مجلس میں تھے، ایک بدو آیا اور آپ سے کچھ سوال کیا، آپ نے اس کو کچھ دیا جو آپ کے پاس تھا، پھر آپ نے اس سے سوال کیا کہ میں نے تم کو دیا، تو چونکہ بہت معمولی سی چیز تھی تو اس نے کہا آپ نے ہم کو کیا دیا، آپ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، کوئی سی بات اس نے کہہ دی۔ صحابہ کرام سخت ناراض ہوئے، قریب تھا کہ اس پر پل پڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور دوسری بار اس کو ادھر ادھر سے جیسا کچھ ہو سکا آپ نے اس کو عطا کیا اور کہا میں نے تم کو دیا۔ اس نے کہا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ نے بہت کچھ دیا ہمیں۔ تو کہا یہی بات چل کر میرے صحابہ کے سامنے کہہ دو، وہ لوگ تم سے ناراض ہیں۔ وہ بدو آیا اور صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے سنتے پوچھا کہ میں نے تم کو دیا، اس نے بڑی تعریف کی، ہاں کہ آپ ہم نے ہم کو بہت کچھ دیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال صحابہ کرام ایسی ہے جیسے ایک آدمی کا اونٹ بدک گیا ہو، وہ آدمی اپنے اونٹ کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہو اور لوگ جو اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں وہ سب بھی دوڑ رہے ہیں اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے۔ جتنا لوگ دوڑ رہے ہیں اتنا ہی وہ اونٹ اور بھاگ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے۔ کہنے کو تو مدد کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں نقصان کر رہے ہیں۔ تب اس آدمی نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، آپ لوگ ہٹو، یہ میرا اونٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ کیسے بلانا ہے۔ پھر اس شخص نے اس اونٹ کو چمکارا، بلایا، زمین سے کوئی گھاس پھوس توڑا اور پھر اس کے سامنے پیش کیا کہ آؤ۔ آگر اس نے اس کو گھاس کھایا، سر پر ہاتھ پھیرا اور سواری کیا۔ کہا
یہ میں ہوں اپنی امت کے لیے، اس طریقے سے میں لوگوں کو جوڑتا ہوں۔ تو ایک طالب علم کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے، دوسروں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود کا کردار، خود کا معاملہ، خود کا عمل بھی وہ سنوارے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کو فخر ہو اپنے اسلام پر، اس کو خوشی ہو اسلام پر، شرح صدر ہو اسلام پر، شرمائے نہیں، جھجکے نہیں، بڑے بڑے مغربیوں، کافروں، دشمنان اسلام کے بیچ میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے جھجکے نہیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی طالب علم کو وصیتیں ہیں، میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا بحیثیت ایک طالب علم، مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے جو بھائی بھی یہ درس سن رہے ہیں بحیثیت طالب علم، ان کو بھی نیک عمل کی توفیق دے اور ان آئیڈیاز کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔